آسان تعلیم قرآن چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر جعفر اور میر صادق آج کل پاکستان کی سیاست میں ان کے بہت چرچے ہیں۔ ایک جماعت دوسری جماعت کے لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق کہتی ہے اور دوسری جماعت کے لوگ پہلی جماعت کے لوگوں کو میر صادق اور میر جعفر کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں میر جعفر اور میر صادق کون ہیں، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سے میر جعفر اور میر صادق چھپے ہوئے ہیں جو آستین کا سانپ بن کر اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ بات کرتے ہیں میر جعفر اور میر صادق کی۔ وہ کون تھے، انہوں نے کیا غداری کی تھی؟ پہلے بات کرتے ہیں میر جعفر کی۔ میر جعفر کا پورا نام سید میر جعفر علی خان بہادر تھا، جس نے مغلیہ سلطنت کے دور 1757 میں بنگال کے نواب مرزا محمد سراج الدولہ سے غداری کی تھی۔ میر جعفر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز کمانڈر اس کے ساتھ ساز باز کر کے 30 جون 1757 کو ہونے والی جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کو شکست دلوائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سراج الدولہ میر جعفر پر بہت اعتماد کرتا تھا، اس لیے اس نے میر جعفر کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ لیکن چونکہ میر جعفر ایک لالچی اور بے ضمیر انسان تھا اور اس کے پاس سپہ سالار کا عہدہ بھی تھا، لہذا انگریزوں نے غداری کے لیے میر جعفر کا انتخاب کیا اور میر جعفر انگریزوں کی امیدوں پر پورا بھی اترا، کیونکہ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی فوج 5000 تھی، جبکہ انگریزوں کی فوج کی تعداد صرف 3000 تھی۔ اس لیے بغیر کسی اندرونی غدار کے یہ جنگ انگریزوں کے لیے جیتنا ناممکن تھا، لہذا غدار سپہ سالار میر جعفر عین جنگ شروع ہونے سے قبل فوج کی اکثریت کو میدان جنگ کی بجائے دوسری جانب لے گیا اور یوں مرزا سراج الدولہ اپنی فوج کا انتظار کرتا رہا۔ اسی حالت میں انگریزوں نے سراج الدولہ کی تھوڑی سی فوج پر حملہ کر دیا اور اس کی وہ تھوڑی سی فوج ماری گئی اور سراج الدولہ وہاں سے بھاگ گیا۔ میر جعفر کے بیٹے نے سراج الدولہ کا تعاقب کیا اور اس کو شہید کر دیا، اور اس کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو بنگال کا حاکم بنا دیا۔ یہ تھا پہلا غدار میر جعفر، جس نے اپنے حاکم کے ساتھ غداری کی۔ دوسرا غدار تھا میر صادق۔ اس نے کیا غداری کی ہے، سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی آل پر کر دیجئے۔ میر صادق میر جعفر کے مرنے کے 33 سال بعد 98 میں شیر معصور ٹیپو سلطان سے غداری کا مرتکب ہوا۔ انگریز چونکہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست دے چکے تھے، اس بار بھی وہ ٹیپو سلطان سے لڑنے کے لیے غدار کی تلاش میں تھے، لہذا اس بار انہوں نے ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کا انتخاب کیا
गद्दारी के लिए। मीर सादिक ने भी मीर जाफर की तरह अंग्रेज़ों के साथ साजबाज की और उनको सरंगापटना किला की खुफिया मालूमात दी और उनको जंग का मुनासिब वक्त भी बताया। मीर सादिक ने उन सिपाहियों को जो किला की हिफाजत पर मामूर थे तनख्वाह के बहाने दूसरी जानब ले गया। चंद सिपाही टीपू सुल्तान के पास रह गए तो इस दौरान जाते जाते किले का दरवाज़ा भी बैर से बंद कर गया और अंग्रेज़ों ने तोपों के साथ किला पर हमला किया और एक दीवार का बहुत बड़ा सुराख हो गया और वहाँ से अंदर दाखिल हो गए। तो जब देखा टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मीर सादिक अपनी फ़ौज को दूर लेकर जा चुका था। तो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया और फिर जो मीर सादिक था उसका भी पोल खुल चुका था, सबको पता चल चुका था कि इसने गद्दारी की है। तो वो उन ही लोगों के हाथों मारा गया जिनको वो तनख्वाह देने के बहाने दूसरी जानिब ले गया था। और बाज़ मुर्रखीन ने तो ये भी लिखा है कि वो अंग्रेज़ों के हाथों ही मारा गया। तो ये दो वो गद्दार थे, मीर जाफर और मीर सादिक, जिन्होंने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ गद्दारी की और अपनी ही हुकूमत को नुकसान पहुंचाया अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। वीडियो आपको कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है। वीडियो को लाइक कर दें और आगे दोस्तों के साथ भी ये मालूमात शेयर करें। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। कारी अहमद अली मेहरवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।